علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ عورت سب سے پہلے مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ بے شک زینب بنت حجش بہت اہم بننے والی ہے۔ اگر ہم سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کا نسل دیکھیں، آپ کا نام زینب، کنیت ام الحکم، قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت حجش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیم۔ والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس رشتہ سے سیدہ زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ذات بہن۔ سیدہ زینب کا پہلے نام برہ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب نام رکھا۔ امام سہیلی نے برہ ضمہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عیسی 890 تھا۔ قبیلہ بنو اسد خزیمہ میں پیدا ہوئیں اور بڑے ناز و نعم، عزت و جمال اور حسب و نسب کے فخر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی۔ یہ جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین میں بھی شامل ہے۔ اگر ان کی اسلام کا ذکر کیا جائے، جب مکہ مکرمہ اسلام کی معطر ہواؤں سے مہک رہا تھا اور عقل مند اور باشعور لوگ جاہلیت کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے نجات کے متلاشی تھے اور سعادت مند لوگ دعوت اسلام قبول کر کے رب کی رضا حاصل کر رہے تھے، انہی ایام میں عبداللہ بن حجش نے بھی داعی اسلام کو لبیک کہا۔ اس وقت تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مقام میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جلد ہی ان کا خاندان بھی حلقہ بغوش اسلام ہو گیا تھا اور ان کی بہن زینب بھی ان ایمان لانے والوں میں شامل۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں، سیدہ زینب ایک پرخلوص پاک باز دل کی مالک تھی، اندھی جاہلیت سے متنفر تھیں، دل و جان سے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسلام میں اتنی مخلص ثابت ہوئیں کہ عورتوں کی دنیا میں ورع، تقوی، سخاوت اور بلائی کے اعتبار سے سردار قرار۔ اگر آپ کے خاندانی تعارف کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو ام المؤمنین سیدہ زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ ایسی جلیل القدر ہستی ہیں کہ فضیلت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمو لیا اور اسی طرح نیکی ہمہ پہلوان میں جمع تھی۔ انہیں ایسا خاندانی شرف اور عظمت حاصل تھی جس میں دوسری ازواج مطہرات شریک نہ تھی۔ سیدہ کے ماموزاد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں علی الاطلاق افضل ترین شخصیت یعنی سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سیدہ کے بھائی، اسلام کے پہلے علمدار جن کے ہاتھ میں سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، سب سے پہلے جنہیں امیر المؤمنین کا لقب عطا ہوا، جماعت شہداء کے ایک فرد فرید نے جنہیں مجدع کے لقب سے نوازا گیا، وہ خوش نصیب سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ کے ایک بھائی اسلام کے نامور شعراء میں شمار ہوتے تھے جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو احمد بن حجش رضی اللہ عنہ تھا۔ سیدہ کے ہمشیرہ اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں شامل تھی جن کا نام حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور سیدہ کی والدہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جنہیں آپ نے خیبر کی کھجوروں سے وافر مقدار میں عنایت فرمایا، یعنی امیمہ بنت عبد المطلب، اور خود سیدہ زینب ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کا ساتوں آسمان سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ اگر آپ کی ہجرت کی بات کریں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی فیوض سے لطف اندوز ہوتی رہیں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے مسرور تھیں، لیکن قریش کا دست و ستم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کے ظلم و جور سے یہ خاندان بھی محفوظ نہ تھا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنے تمام خاندان یعنی 2 بھائی ابو احمد، عبید اللہ، 3 بہنیں زینب، ام حبیبہ اور حمنہ بنت حجش اور عبداللہ کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے ساتھ ہجرت۔ عبیدہ نے حبشہ میں نصرانیت اختیار کر لی اور وہیں پیوند خاک ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے اپنے بقیہ خاندان کو واپس مکہ لے آئے اور پھر مکہ مکرمہ سے اپنے قبیلہ بنو غنم میں کہ تمام افراد کو جو سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ موصوف نے اپنا قبہ قبیلہ کے لوگوں سے مکہ مکرمہ خالی کر دیا
معلّہ کا معلّہ بے رونق ہو گیا اور بہت سے متعدد مکانات مقفل ہو گئے۔ بنو حجش نے حضرت عبداللہ بن حجش کی قیادت میں ہجرت کی۔ اس پاک باز قافلہ میں ابو احمد بن حجش جو بینائی سے محروم ہو چکے تھے، محمد بن عبداللہ بن حجش اور خاندان کے خواتین میں سے زینب بنت حجش، حمنہ بنت حجش یعنی مصعب بن عمیر کی زوجہ، اور حبیب بنت حجش جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زوجہ مکرمہ تھی شامل تھی۔ ابو سفیان نے بنو حجش کے تمام گھروں پر قبضہ کر لیا۔ جب عبداللہ بن حجش نے بارکہ رسالت مآب میں اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، عبداللہ کیا تم اس پر راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان گھروں کے بدلے تمہیں جنت کے اعلیٰ ترین گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کی، ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہیں ضرور ملے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کے تمام قبیلہ کو اپنا مہمان بنایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اگر آپ کے نکاح کی بات کریں، ارشاد ربانی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ آدمی ہے جو زیادہ متقی۔ اسلام کے اولین مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ لوگوں کے درمیان عصبیت، جاہلی غیرت اور رنگ و نسل کے امتیازات مٹا دیے جائیں اور فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے پیمانے سے لوگوں کے درمیان عمری مساوات کو فروغ دیا اور اس بے مقصد طبقاتی فرق کو پامال کرتے ہوئے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب کا سیدنا زید سے نکاح کر دینے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ آپ سیدہ کو ان کے ذریعے کتاب و سنت کی تعلیم سے بہرایاب کرانا چاہتے تھے۔ سیدہ زینب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن اور نہایت شریف اور معزز خاندان سے تعلق تھا، جبکہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ بوالی یعنی آزاد کردہ غلام سے تھے، اور عرب میں دستور تھا کہ کسی آزاد کردہ غلام سے نکاح باعث ننگ و عار سمجھا جاتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی عبداللہ نے صاف انکار کر دیا، وہ اس رشتہ پر راضی نہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ زید نسبی اور خاندانی حیثیت سے کم ہے اور زینب اعلیٰ خاندان سے ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا نہ عورت کا جب ٹھہرا دے اللہ اس کا رسول کچھ کام کہ اس کو لیے اختیار اپنے کام کا، اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے سو راہ بولا صریحاً چوک کر۔ اس آیت میں مومن سے مراد عبداللہ بن حجش اور مومنہ سے مراد سیدہ زینب مراد ہے، یعنی کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ عیب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس پر راضی نہ ہو۔ اس کے بعد سیدہ زینب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی ہمت نہ کر سکی۔ انہوں نے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو۔ یہ ایک عظیم الشان ترا افتخار تھا جو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستار فضیلت پر نصب ہوا، لیکن یہ پیوند زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔ نسبی و خاندانی عدم توازن نے دونوں کے سطح مزاج میں نشیب و فراز پیدا کر دیا۔ سیدنا زید نے دربار نبوت میں ناموافق مزاجی اور زینب کی بے اعتنائی کی شکایت کی اور عرض کرنے لگے کہ میں زینب کو طلاق دے دیتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خاطر سے تم نے اس کا تعلق کو قبول کیا ہے، اس لیے اب چھوڑنے سے ذلت و رسوائی ہوگی اور مجھے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی، لیکن اللہ جل شانہ کی جانب سے زید اور زینب کی زندگی میں پختگی نہیں لکھی ہوئی تھی اور جدائی ان کی ازدواجی زندگی کا مقدر تھی۔ اس میں اللہ جل شانہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ متمدنہ کے جاہل و رسول و عقائد کا قلع کمن کر دے۔ جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ ان سے اکسا گئے اور بہت تنگ ہو گئے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کی اجازت مانگی۔ آپ نے پھر نبھانے کی تلقین فرمائی۔ آپ بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بالآخر طلاق کی اجازت دے دی
اور حضرت زید نے طلاق کے ذریعے اپنا ازدواجی تعلق منقطع کر لیا۔ حضرت علامہ مولا ممون ادریس کاملوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، جب بار بار یہ جھگڑے اور قضیے پیش آتے رہے، آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو زینب کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں، لیکن جاہلوں اور منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ یہ لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے بیٹے کی جوڑوں کو گھر میں رکھ لیا، یعنی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ لے پالک یعنی متبنی کسی طرح بیٹے کے حکم میں نہیں، اور عرب میں مدت سے یہ ایک برا دستور چلا آ رہا تھا جس کو منہ بولا بیٹا بنا رہے ہیں، اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرنے کیوں اور غایتی درجہ معیوب سمجھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس رسم بد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے توڑ دیں۔ آپ کو بذریعہ وحی آسمانی مطلع کیا گیا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کی زوجیت میں آئے گی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں جو سلبی بیٹے کی بیوی کا حکم ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا گیا کہ زینب آپ کے نکاح میں آئے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد باطنوں کے طعن و تشنیع کے خیال سے یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے متدبنی کی جوڑوں سے نکاح کر لیا۔ شرم کے مارے اس پیشن گوئی کو کسی پر ظاہری نہیں فرمایا، بلکہ اس کو دل میں ہی پوشیدہ رکھا اور خیال کیا کہ خدا کی خبر بالکل حق اور صدق ہے اور وقت آنے پر خود ظاہر ہو جائے گی۔ نیز خدا تعالیٰ کی طرف سے فی الحال اس پوشن گوئی کے اظہار اور اعلان کا بھی کوئی حکم اور اشارہ نہ تھا، اس لیے آپ نے اس امر تکوینی کو تو دل میں مخفی رکھا اور تشریعی طور پر زید کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ زینب کو طلاق نہ دینا، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ شوہر کو یہی مشورہ دیا جائے اپنے بیوی کو طلاق نہ دو اور بیوی کی بے اعتنائی اور چیرہ دستی پر صبر کرو۔ اگر کسی کو بذریعہ وحی اور الہام یہ معلوم ہو جائے کہ تکوینی طور پر آئندہ چل کر یہ معاجرہ پیش آنے والا ہے اور قضاء و قدر میں یہ مقدر ہو چکا ہے، تو فی الحال تشریعی حکم کا اتباع کرنا ہوگا۔ قضاء و قدر اپنے وقت پر خود ظاہر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی روداد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا کہ تم خود جا کر زینب سے میرے نکاح کا پیغام دو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح کا پیغام لے کر سیدہ زینب کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ سیدہ اس وقت آٹا گوندنے میں مشغول تھی۔ سیدنا زید محض اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے تعظیماً زینب کو دیکھنا بھی سوء ادب سمجھا، اس لیے ان کی طرف پیٹھ کی اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا عرض کیا، حالانکہ ابھی تک پردہ اور حجاب کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کے تقویٰ اور ورع کے کمال کا اظہار تھا، اور عارض پردار ہوئے، اے زینب مبارک ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فی البدی جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے پروردگار سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کروں۔ اسی وقت اٹھیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی وہاں مشغول استخارہ ہو گئے، کیونکہ سیدہ نے اس معاملہ میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا، اللہ عز و جل سے مشورہ چاہا اور اسی سے خیر کی طلبگار ہوئی، کیونکہ وہی ایمان والوں کا ولی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی خاص ولایت سے آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں بغیر کسی ولی اور گواہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ آسمانوں میں تو اعلان ہو ہی گیا تھا، اب زمین پر بھی اس کے اعلانات کی ضرورت تھی، چنانچہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پس جب زید زینب سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور ان کو طلاق دے دی تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور بلا اذن داخل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے
انہوں نے عرض کیا کیا یہ آسمانی حکم سے نکاح ہوا ہے؟ پھر کیا یا رسول اللہ بغیر خطبہ اور گواہ کے نکاح ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا خواں اور فرشتے گواہ تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما تھے کہ آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کی لہر دوڑی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کون ہے جو زینب کو یہ بشارت سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ آخر، آپ نے آخر تک یہ آیاتیں پڑھ کے سنائیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں تلاوت فرما چکے تو مجھے خیال آیا حضرت زینب پہلے ہی حسین و جمیل تھی اور اب وہ اس بات پر بھی فخر کرے گی کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت سنائی تو وہ سجدہ میں گر گئیں اور سجدہ شکر ادا فرمایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس احسان خداوندی پر بطور تشکر 2 ماہ کے روزے رکھنے کی نظر مار۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بشارت سنانے سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدہ نے اس عدیم النظیر خوشی میں اپنا پہنا ہوا زیور صاعن انعام میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ زینب کے پاس تشریف لے گئے آپ نے نام دریافت فرمایا۔ چونکہ زینب کا اصلی نام برہ تھا اس لیے انہوں نے کہا میرا نام برہ ہے۔ آپ نے بجائے برہ کے زینب نام تجویز کیا۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری امہات المؤمنین پر اپنی برتری اور فضیلت کا اظہار یوں فرمایا کرتی تھی، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا اور میرا نکاح اللہ عز و جل نے 7 آسمانوں کے اوپر ہی فرما دیا۔ احادیث و آثار اور محدثین و مفسرین کو بار کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے موصول ہونے والی خبر کو دل میں چھپائے رہے تھے کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد سیدہ زینب کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جب زینب سے آپ کا نکاح ہو جائے گا تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیں۔ اگرچہ قرآن نے اس دستور جاہلیت کو ختم کر دیا مگر کفار جو قرآن کو مانتے ہی نہیں وہ انہیں جاہلانہ رسوم یعنی منہ بولے بیٹے کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بنا پر زبان طعن و دراز کریں گے۔ یہ اندیشہ بھی حضرت زید کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا۔ اس پر حق تعالیٰ نے کی طرف سے محبوبانہ عتاب قرآن کی اس آیت میں نازل ہوا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکیں، طلاق نہ دیں اور خدا سے ڈریں، اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز کو جس کو اللہ کھولنا چاہتا ہے، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈریں۔ اس آیت میں عتاب اس الفاظ میں نازل ہوا کہ جب من جانب اللہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کے نکاح کی خبر مل چکی ہے اور آپ کے دل میں حکم خداوندی کے مطابق ارادہ نکاح پیدا ہو چکا ہے تو پھر اس ارادے کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ رہا لوگوں کی طعنہ زنی کا ڈر، لوگوں کی طعنوں سے نہ ڈریں، ڈرنا تو آپ کو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا اس میں کوئی خوف و خطر نہیں، تو محض لوگوں کے طعنے سے گھبرا کر آپ کے لیے یہ گفتگو مناسب نہیں تھی۔ جمہور مفسرین ظاہری، عقل بن علا، بشیری، قاضی ابو بکر بن عربی، ابن کثیر، قرطبی اور روح المعانی وغیرہ سب نے اس آیت کی تفسیر میں یہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ کہ جب اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کا ارادہ ہو چکا ہے تو اس کو چھپانے کا کیا فائدہ؟ یہ تفسیر حکیم ترمذی اور ابن ابی حاتم وغیرہ
محدثین نے حضرت علی بن حسین زین العابدین کی روایت سے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی تھی کہ حضرت زینب کو زید طلاق دینے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ ابن کثیر نے ابی حاتم کے حوالے سے اس طرح نقل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا حضرت زینب بھی ازواج مطہرات میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر جب حضرت زید ان کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو آپ کو بتلا دیا تھا کہ میں ان سے آپ کا نکاح کرا دوں گا، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ بعض مخالفین اسلام اور دشمنان رسول نے مشہور کر رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑ گئی اور آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ مقلب القلوب، اور تخفی فی نفسک سے دل میں حضرت زینب کی محبت کا چھپانا مراد ہے۔ ان روایات کے متعلق امام ابن کثیر فرماتے ہیں ہم نے ان روایات کو ذکر کرنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان میں کوئی روایت صحیح نہیں۔ علامہ محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں زینب کی محبت کو دل میں چھپانا یہ قصہ منافقین کا کذب اور افتراء ہے۔ ایمان کو ہرگز اس پر یقین نہ کرنا چاہیے۔ یہ قصہ ملاحدہ اور زنادقہ کے مفتریات اور مخترعات میں سے ہے جس کا کوئی سند نہیں۔ جمہور مفسرین نے اس قصہ کا موضوع کذب اور افتراء ہونا بیان کیا ہے۔ الراضی یہ قصہ بالکل بے اثر اور بے سند ہے اور خلاف عقل بھی ہے، اس لیے کہ حضرت زینب آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، لڑک پن سے آپ کے سامنے آتی جاتی تھی اور بارہا آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ آپ سے کوئی پردہ نہ تھا اور نہ ہی پردے کا حکم اب تک نازل ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد بھی آپ سے پردہ نہیں کرتی تھی اور آپ کے سامنے آتی تھی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو زید سے نکاح کے بعد ہی پہلی بار دیکھا تھا اور اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا؟ اور اگر آپ ان کا حسن و جمال پسند تھا تو پہلے ہی زید سے کیوں نکاح کر دیا، جس پر خود زینب اور ان کے ورثہ اولیاء بمشکل راضی؟ آپ نے خود ہی کیوں نہ ان سے نکاح کر لیا؟ ان کا عزہ و اقرب آپ سے نکاح کو بڑی خوشی کے ساتھ منظور کر۔ حضرت زینب کی محبت دل میں چھپانے والی روایت بالکل غلط اور سرتاپا دروغ بے فروغ ہے، بلکہ آیت کے صحیح معنی یہ ہے حق اللہ شانہ نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا کہ حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئے گی، بس جو چیز آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی پیشن گوئی تھی۔ جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے زوجنا کا حواب سے ظاہر فرما دیا، اور پہشن معاص کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کے اعزاز سے شرماتے تھے۔ کسی کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اشیت سے مراد شرمانا ہے یا ڈرنا ہے، اور ڈر اس بات کا تھا کہ منافقین اس زبان طعن و دعاز کریں گے اور یا لوگ بدگمانی کر کے اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ پاک منزہ نظر، نبی کی آنکھ خیانت سے پاک اور منزہ ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اسی طرح اس کی آنکھ بھی معصوم ہوتی ہے۔ جس طرح تمام عالم کا ایمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ادنا سا عکس اور پرتو ہے، اسی طرح تمام عالم کی نگاہوں کی عفت حیا اسی ذات قدس کی صفات کی عصمت معاب اور نزت جناب کی نزاحت نظر اور طہارت بصر کا ایک ادنا سا عکس اور پرتو ہے۔ نیز آپ کا نفس قدسی صفات اور ملکی سماعت تھا، ہوائے نفسانی سے پاک اور منزہ تھا، اور آپ کا ہمزاد یعنی شیطان جو ہر شخص کے ہمراہ رہتا ہے وہ آپ کا مسخر اور منقاد اور جبراً قہراً مسلمان یعنی آپ کا مطیع اور فرمانبردار بن چکا تھا، سوائے خیر کے اس کو کسی جانب میلان کی قدرت ہی نہ رہی تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی اس واقعے کو یوں فرماتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دے۔ یہ زید اصل سے شریف عرب تھے، لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ لایا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور متبنی بنا لی۔
بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ بظاہر داغی غلامی اٹھا کر آزاد ہوئی تھی، اس لیے ان کی زینب کی نیز ان کے بھائی کی مرضی زید سے نکاح کرنے کی نہ تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو منظور تھا کہ اس طرح کے موہوم تفریقات اور امتیازات نکاح کے راستے میں حائل نہ ہوا کریں۔ اس لیے آپ نے زینب اور ان کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اسی وقت آیت اتری وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی پر قربان کر دیا۔ اور زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ حضرت زینب زید کے نکاح میں آئیں تو بذات کی موافقت نہ ہوئی۔ جب آپس میں لڑائی ہوتی تو زید آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کرتے اور کہتے میں اسے چھوڑتا ہوں۔ حضرت منع فرماتے کہ میری خاطر اور اللہ اور رسول کے حکم سے اس نے تجھ کو اپنی منشا کے خلاف قبول کیا، اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے، اس لیے خدا سے ڈر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت کر، اور جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرتا رہے۔ جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا اور بار بار جھگڑے قضیے پیش آتے رہے تو ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آیا ہو کہ اگر ناچار زید چھوڑ دے گا تو زینب کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں، لیکن جاہلوں اور منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ اپنے بیٹی کی بیوی گھر میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا کہ میں زینب کو تیری نکاح میں دینے والا ہوں۔ کیوں دینے والا ہوں؟ اس کو خود قرآن کے الفاظ میں بیان فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، صاف صاف ظاہر کر رہے ہیں، اور شاید یہی حکمت ہوگی جو اول زینب کا نکاح زید سے زور ڈال کر کرایا گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت باقی نہ رہے گا۔ چند مصالح مهمہ تھیں جن کا وصول اس عقد پر معلق تھا۔ حاصل وصول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ذاتی خیال اور اس آسمانی پیشنگوئی کے اظہار سے عوام کے طعن و تشنیع کا خیال فرما کر شرماتے تھے، اور زید کو طلاق دینے کا مشورہ دینے میں بھی حیا کرتے تھے، لیکن خدا کی خبر سچی ہوتی تھی اور اس کا حکم تکوینی و تشریعی ضرور تھا کہ نافذ ہو کر رہے۔ آخر کار زید نے طلاق دے دی اور عدت گزرنے پر اللہ نے زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ دیا۔ اگر آپ کی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کریں تو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جود و سخا کا مشاہدہ دن رات امہات المؤمنین کرتی رہتی تھی، اس لیے ان میں بھی یہ وصف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ تھوڑا یا زیادہ جو مال بھی آتا اسے آئے خدا میں خرچ کرنے میں جلدی کی جاتی، اپنے ذاتی ضروریات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی رائے خدا میں بے دریغ خرچ کرتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وصف کو ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سب سے پہلے کون وفات پا کر آپ سے جا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ جو زوجہ سخاوت و بخشش اور جود و کرم کے لحاظ سے تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے وفات پا کر میرے پاس آئے گی۔ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارہ کو نہ سمجھ سکی، اس لیے وہ ایک لکڑی لے کر اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگی۔ ایک روایت میں ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی ہم ازواج آپس میں کسی کے گھر پر جمع ہوتی تو دیوار پر ہم اپنے ہاتھ خوب کھینچ کر رکھتی اور ناپا کرتی تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبی ہیں، لہٰذا انہی کے ہاتھ بھی سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہوا، حالانکہ وہ بہت دہان، پان اور مختصر قد و قامت کی تھی، اس وقت ہم نے سمجھا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ و خیرات اور فیاضی تھی۔ جسمانی ڈیل ڈول نہیں تھا کیونکہ حضرت زینب دستکار تھیں اور اپنی محنت سے کما کر بے حد صدقہ و خیرات کیا کرتی۔ سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج میں حضرت زینب ہی وہ پہلی خاتون ہیں جو فوت ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں زینب سے بڑھ کر کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی جو اپنی جان کو محنت میں کھپا کر مال کماتی
اور صدقہ کر دیتی ہوں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کر کے جتنا کچھ کماتی سارا مسکینوں پر صدقہ کر دیتی۔ اس سے بہت سے مسکین اور غریب لوگوں کا کام چلا۔ اس کی وجہ سے ان کا لقب مأوى المساکین پڑ گیا تھا، یعنی مسکینوں کا ٹھکانہ۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے مقدس زندگی کے اختتام پر بھی صدقہ کرنے ہی کی وصیت فرما رہی ہیں۔ سیدہ نے فرمایا، میں نے اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گی، اس لیے تم دونوں میں سے ایک کفن کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق ان کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کفن کو صدقہ کر دیا تھا جسے سیدہ نے اپنے لیے تیار کیا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب کے انتقال کے بعد فرمایا، تعریف کے لائق اور عبادت گزار ہو کر دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی، یتیموں اور بیواؤں کو گھبراہٹ میں ڈال گئی کیونکہ وہ اب سوچیں گے کہ ہم پر کون خرچ کرے گا۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی رنگینیوں، مال و دولت یا کسی اور چیز کا شوق نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، چمڑا پکاتی، اسے صاف کرتی یا اپنے ہاتھ سے ریشم کا اون بنا کر بیچ دیتی اور اس کی ساری آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ اگر ہم ان کے زہد و قناعت کی بات کریں، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ہم سیدہ کی بانی حضرت برزہ بنت رافع کی بے زبانی ان حالات کو پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ برزہ فرماتی ہیں، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وظائف تقسیم فرمائے تو سیدہ کی خدمت میں پہلی مرتبہ ان کا وظیفہ بھیجا۔ سیدہ نے خیال فرمایا کہ یہ ماز تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ ماز صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پھر اپنے اور اس مال کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ مال نظر بھی نہ آئے، کیونکہ وہ ایک اجنبی چیز اور نامحرم ہے۔ سیدہ برزہ کو حکم دیا کہ یہ مال ایک طرف ڈال دو اور کپڑا اس پر ڈھانک دو۔ پھر باندی کو فرمایا، اس کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر کر فلاں یتیم کو دے آؤ اور مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ۔ جب اس طرح وہ مال تقسیم ہوتا رہا اور تھوڑا سا رہ گیا، برزہ نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اس مال میں آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کپڑے کے نیچے جو باقی ہے سب تم لے لو۔ برزہ کہتی ہیں کہ جب میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو 85 درہم تھے۔ جب سب مال تقسیم ہو چکا، سیدہ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، اس سال کے بعد عمر کا وظیفہ مجھے نہ پائے۔ چنانچہ سال گزرنے نہ پایا کہ آپ کا انتقال ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 درہم تھا۔ جب وہ 12,000 درہم بیت المال سے آپ کی خدمت میں بھیجے گئے تو بار بار کہتی تھی، اے اللہ، یہ مال آئندہ سال میرے پاس نہ آئے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ یہ کہہ کر اسی وقت وہ سارا مال اپنے اقربا اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ ایسی خاتون ہے جس سے خیر ہی کیوں بھی کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود سیدہ کے در دولت پر تشریف لائے، دروازے پڑے کھڑے ہو کر سلام پیش فرمایا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے وہ ساری رقم صدقہ کر دی ہے، یہ 1,000 درہم اور پیش خدمت ہے، اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں۔ لیکن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اسے بھی اسی وقت غرباء اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ ام المؤمنین نے اپنے ترکہ میں نہ تو کوئی درہم چھوڑا اور نہ ہی دینار، ان کے پاس جو کچھ بھی آتا رائے خدا میں صدقہ کر دیتی، اور یہ مساکین کی پناہ گاہ تھی۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تقوی و طہارت، پرہیزگاری اور ورع میں بھی بہت بلند مقام رکھتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو چند مخلص صحابہ اور سیدہ زینب کی بہن حمنہ بھی اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے، لیکن سیدہ زینب کا دامن تقدس تابدار رہا۔ چنانچہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق رائے دریافت فرمائی، انہوں نے یوں درفشانی فرمائی، یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کو محفوظ رکھتی ہوں، خدا کی قسم میں عائشہ کے متعلق سوائے خیر اور بھلائی کی کچھ نہیں جانتی۔ یعنی جو چیز میری آنکھ نے نہیں دیکھی اور نہ میرے کان نے سنی، وہ میں اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتی ہوں۔ سیدہ زینب کو معلوم تھا کہ عائشہ میری سوکن ہے، اور یہ بھی جانتی تھی
کہ عائشہ صدیقہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اگر آپ چاہتی تو اس وقت کوئی کلمہ ایسا کہہ گزرتی جو عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گرانے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن ان کے کمال ورع اور تقوی نے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ خاموشی اپنا لیں، بلکہ قسم اور حسر کے ساتھ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں تو عائشہ میں خور و خوبی اور بلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ورع اور تقوی کا اعتراف ان الفاظ میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ورع اور پرہیزگاری کی بدولت زینب بنت حجش کو اس فتنہ سے محفوظ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ منقول ہیں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ورع کی برکت سے ان کو اس فتنہ سے محفوظ رکھا۔ آپ کی قدر و منزلت کی بات کریں، شفیق و رحیم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا بلند مرتبہ تھا اور ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کے نزدیک ایک زیادہ مرتبہ سیدہ عائشہ ام سلمہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں نمازیں بھی ادا فرماتے، اور یہ بہت بڑی منقبت ہے ان کی برکات میں سے ایک عظیم برکت۔ اس واقعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ زینب کی قدر و منزلت اور الفت کی غمازی ہوتی ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے اور دل جوئی کے لیے ان سے گفتگو فرماتے، اور کبھی کسی کے پاس زیادہ دیر ہو جاتی تو بعض ازواج مطہرات کو فطری طور پر ناگواری محسوس ہوتی۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت حجش کے پاس تشریف لائے، وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے اور شہد نوش فرمایا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے دل میں عورت کی فطری غیرت اور ناگواری نے جنم لیا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے ہاں شہد نوش فرمایا کرتے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ کہہ دے آپ نے مغافیر کھایا ہے، مجھے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے تو زینب بنت حجش کے ہاں شہد نوش کیا ہے اور اب آئندہ میں نہیں پیوں گا، اور میں نے حفصہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ اس پر قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و صفات میں بلائی کی تمام صفات دین، خیر، سخاوت، تقوی، خدمت خلق پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی سوکھنے بھی مداح صلاح تھی۔ چنانچہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے عالم جاودانی کو رحمت فرما گئی ہیں، انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔ آج ایک عبادت گزار اور محبوب خاتون رخصت ہو گئی جو یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کیا کرتی تھی۔ ایک مقبر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ زینب بنت حجش پر رحم فرمائے، انہیں اس دنیا میں ایسا شرف حاصل ہوا تھا جو کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا نکاح اپنے نبی سے کر دیا اور قرآن نے اس بات پر محض تصدیق ثابت کر دی۔ ام المؤمنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ بھی سیدہ زینب کی تعریف سے رب اللسان ہیں۔ وہ فرماتی ہیں وہ ایک نیک اور نماز و روزے کی کثرت سے ادا کرنے والی خاتون تھی۔ ام ممزح بھی فرماتے ہیں سیدہ زینب انتہائی دیندار، بلائی اور صدقہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی خاتون تھی۔ آپ کی وصال کی بات کریں تو ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا 20 ہجری مطابق 641 میں انتقال ہوا۔ جب سیدہ نے محسوس کیا کہ اب وہ رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ اس مبارک ملاقات کے لیے تیار رہتی تھی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کوئی کفن بھیجیں تو دونوں میں سے کوئی ایک کفن صدقہ کر دینا، اور اگر تم میری آزار تحمد صدقہ کر سکو تو کر دینا۔ سکرات موت کے عالم میں بھی صدقہ اور بھلائی کرنا زہد کی عدیم النظیر مثال ہے اور سامان آخرت کی پیشبندی کا نادار موقع ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ایسی ہی بے مثال سخاوت کے پیش نظر انہیں ام المساکین کا لقب دیا گیا۔ آخری لمحات میں سیدہ نے وصیت فرمائی
کہ میرا جنازہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر اٹھایا جائے۔ اس سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تابوت نبوی پر قبر تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہو چکی، اور یہ پہلی خوش نصیب خاتون تھی جو صدیق کے بعد تابوت نبوی پر اٹھائی گئی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدہ کی وفات حضرت و آیات کی اطلاع ملی تو آپ نے منادی کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ سیدہ زینب کے ہاں ان محرم مردوں کے علاوہ کوئی آدمی نہ جائے، اور امیر المؤمنین اس تگودود میں مصروف ہو گئے کہ سیدہ کی میت کو غیر محرم مردوں کی نظروں سے مستور رکھ سکیں۔ اسی اسنا میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ لوگ اپنے مردوں کے لیے گہوارہ بناتے ہیں، چنانچہ سیدہ کے لیے بھی گہوارہ بنا کر کپڑے سے ڈھک دیا گیا۔ سیدنا عمر نے دیکھ کر بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ بہترین خیمہ اور پالکی ہے۔ پھر منادی کے ذریعے اعلان کرایا گیا کہ اپنی ماں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آ جاؤ۔ لوگ جوک در جوک سیدہ کے جنازے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس دن گرمی بہت شدید تھی۔ جب قبر کھودی جا رہی تھی وہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خیمہ لگوا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خیمہ تھا جو بقیع میں قبر پر لگایا گیا، اور یہ پہلا خیمہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو احمد بن حجش جو بینائی سے محروم ہو چکے تھے، چارپائی کے پاس افسردہ کھڑے تھے، اور لوگوں کا بے پناہ ازدحام تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ابو احمد چارپائی سے دور رہو، کہیں ازدحام میں کچلے نہ جاؤ۔ ابو احمد نے جواب دیا اے عمر، یہ وہ خاتون ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ساری بھلائیاں نصیب ہوئیں، آج میرے آنسو اس گرمی کی حرارت کو ٹھنڈا کر دیں۔ امیر المؤمنین سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی خواہش تھی کہ قبر میں میت اتارنے کی سعادت بھی حاصل کرے، لیکن امہات المؤمنین کا ارشاد تھا انہیں قبر کے سپرد وہی افراد کریں گے جو زندگی میں ان کے پاس آتے جاتے تھے، یعنی جن سے شرعاً پردہ نہ تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن حجش، عبداللہ بن احمد، محمد بن طلحہ بن عبداللہ نے سیدہ کو جنت البقیع میں قبر میں اتارا۔ جب نعش قبر میں اتاری جانے لگی تو کپڑا تان کا پردہ کر لیا گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن کے وقت قبر کے کنارے بیٹھے رہے اور دیگر اکابر صحابہ پاس کھڑے رہے۔ ہم اپنی ماں ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی اس تابناک سیرت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دہراتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، بہترین مقام پر طاقتور بادشاہ کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔